الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی جہاں بہت سی خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، اس میں سے ایک خوبی اور ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ اسلام نے جو مقام عورت کو دیا اس کی مثال کسی دوسرے مذہب یا کسی دوسرے ادیان میں نہیں ملتی ہے۔ اور آج چونکہ میڈیا اس بات کو اچھالتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ یہ عورت جو زمانے جاہلیت میں یہ بیچی اور خریدی جاتی تھی، یہ عورت جو زمانے جاہلیت میں ایک بچی کا پیدا ہونا یہ باعث عار سمجھا جاتا تھا، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب زمانے جاہلیت میں کسی انسان کو بچی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ یہ سیاہ ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور وہ غصے سے بھر آتا تھا۔ یعنی زمانے جاہلیت میں بچی کا پیدا ہونا یہ باعث عار سمجھا جاتا تھا، بلکہ حالت یہاں تک تھی کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام کی دولت آئی، اسلام کی دولت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو وہ مقام دیا، اور اسلام میں عورتوں کو مقام دیا جو دنیا کی کسی دھرم میں موجود نہیں ہے۔ اس میں سے ایک ہی کی عورت کی پیدائش یہ باعث شرم و ندامت سمجھی جاتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 بچیاں ہوں اور ان کی وہ بلوغت تک ان کی تعلیم و تربیت صحیح طور سے کرے، یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کے عذاب سے یہ آڑ ہوں گی اور جہنم کے عذاب سے بچائیں گی۔ اسی طریقے سے یہ عورت جو زمانے جاہلیت میں یہ میراث سے محروم کی جاتی تھی، باپ کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جس طریقے سے مردوں کا حصہ باپ کی پراپرٹی میں ہے، اسی طریقے سے یہ عورت کو بھی مرد کے آدھا حصہ ملے گا۔ یعنی باپ کے مرنے کے بعد اگر بچے کو 2 حصہ مل رہا ہے تو بچی کو اس کا آدھا حصہ ملے گا، اس کے میراث سے اس کو محروم نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں یہ عورت جب حائضہ ہو جاتی تھی، حالت حیض میں ہو جاتی تھی، تو اس کو گھروں سے الگ کر دیا جاتا تھا، ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، اس سے ملنا جلنا بند ہوتا تھا، اور وہ جب نکلتی تھی وہاں سے تو بکری کی گندگی کو لے کر اپنے ہاتھ سے بکھیرتے ہوئے نکلتی تھی، اور یہ دلیل ہوتی تھی کہ اب وہ اس پیریڈ سے ختم ہو چکی ہے، وہ پیریڈ ختم ہو چکی ہے اور اب وہ پاک ہو رہی ہے۔ لیکن جب اسلام کی دولت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک بستر پہ ہوتے تھے جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی اور مجھے یمسی کا پیریڈ ہوتا تھا، مجھے حیض کا خون آتا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بار کہا کہ کوئی چیز مجھے ہاتھ سے دے دو، جب وہ دینے لگی تو کہتے ہیں کہ میں تو حائضہ ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مقام اسلام نے عورتوں کو دیا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں سب سے زیادہ میرے حسن بقاء کے مستحق کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر دوسری بار سوال کیے، کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری بار بھی جب سوال کیے تو فرمایا تمہاری ماں، اور چوتھے بار نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام ہے، کیونکہ 3 بار لگاتار سوال کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں
سب سے زیادہ تمہارے حسن اخلاق کے، اچھے برتاؤ کے جو مستحق ہیں وہ تمہاری ماں ہیں۔ یہ وہ اسلام ہے کہ اسلام نے یہ عورت کو یہ مقام دیا، اور اسی لیے مرد کا کہا رجال قوامون علی النساء بتایا گیا کہ مرد یہ عورت کا نگہبان ہے۔ دوسرے دھرموں میں، دوسرے مذہبوں میں دیکھیے کہ جس طریقے سے ایک مرد رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عورت بھی نکلتی ہے، وہ بھی جا کر کے آفسوں میں، سپر مارکیٹوں میں اور دوسری جگہوں پر مرد عورت مل کر کے کام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کی عزت پر بھی حملہ ہو جاتا ہے اور بہت سی فساد آتے ہیں۔ لیکن اسلام نے یہ مقام عورت کو دیا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح سے بے پردہ ہو کر بازاروں میں اور دوسری جگہوں پر دندناتی ہوئی مت پھرو۔ تو عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہے، گھر کی ذمہ داری کو دیکھے۔ اسلام نے یہ مقام دیا، لیکن دوسرے دھرموں میں یہ چیز نہیں ہے کہ عورت یہ مرد کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کے وہ بھی کام کرتی ہے، اور اس طریقے سے بہت سی ظلم و زیادتیوں کا شکار ہوتی ہے۔ جبکہ اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا اور کہا کہ عورت کے اوپر خرچ برچ کی ذمہ داری نان و نفقہ کی ایک مرد کے اوپر ہے۔ چنانچہ آپ غور فرمائیے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ عورت یہ سراپا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رانی ہو کر کے، کوئن ہو کر کے پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ عورت پیدا ہوتی ہے، بچی ہے، ماں باپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی، اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار شوہر ہو گیا، اس کے بعد بچے ہو گئے، نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر کے نہ رہنے پر بچے اس کی اٹھاتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ سراپا اس کی زندگی ایک رانی کی ہے جو ایک محل میں بیٹھی رہتی ہے۔ تو یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا، باقی دوسری دھرموں میں یہ مقام عورت کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کے اپنے مقام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق دائرہ اسلام میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔